مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان عاقل جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہو، نماز آتی ہو، مسجد کے آداب سمجھتا ہو، وہ بھی نیت اعتکاف سے مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، کوئی ماتحت ہے تو وہ بھی اجازت سے مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے افضل ترین اعتکاف خانہ کعبہ میں ہے، مسجد حرام جسے کہتے ہیں، یعنی حرام کے معنی عزت والی، حرمت والی، رسپیکٹیبل مسجد، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس سمت سب نے منہ کرنا ہے جہاں وہ کعبہ ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کو خانہ کعبہ کی سمت ڈھونڈ کر اس طرف فیس کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف آپ کا چہرہ سینہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے متبرک جگہ جتنی بھی مساجد ہیں، اس کی ام المساجد، بڑی مساجد، سب سے بڑی مسجد خانہ کعبہ ہے، اور اس میں اگر اعتکاف کا موقع ملے تو کیا ہی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی کا اعتکاف ہے۔ تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ کا۔ اس کے بعد ہر وہ جامع مسجد جس میں نماز ہوتی ہو اس میں اعتکاف کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ثواب، جو صحیح خالصتاً بنیت اعتکاف بیٹھے، آخری 10 عشرے کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر قرار دیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں تھے تو کیونکہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے تو سفر میں تھے، اعتکاف نہ کر سکے۔ اگلے سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل اعتکاف کیا، یعنی پچھلے رمضان کا جو رہ گیا تھا وہ بھی، اور اب کی بار 12 بھی، یعنی 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی بھی بندے نے اس علاقے کی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو پورا علاقہ گناہ گار ہے، اور اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا مسجد میں تو سب علاقے کے ذمے سے یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی۔ تاہم جو بھی بیٹھے گا اعتکاف میں اس کو بینیفٹ تو ہیں، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ غنی۔ لیکن مرد کے لیے اعتکاف مسجد ہی ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف مرد نہیں کر سکتا۔ عورت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اعتکاف عورت گھر میں کرے، مسجد میں اعتکاف کرنا عورت کے لیے مکروہ ہے۔ باہم سٹی ایریا میں کچھ لوگ جو گھروں میں جگہ نہیں رکھتے تو مسجد میں انتظام کر رہے ہیں، کچھ علاقوں میں کراہت ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے گا اگر کوئی سیپریٹ جگہ ہے۔ یہ بھی یاد رہے اگر کسی اتنی چھوٹی مسجد ہے، کسی کمرے کو مسجد کا درجہ دے دیا ہے، وہاں 1 2 3 نمازیں ہوتی ہوں، 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہ مستثنیٰ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو مسجد کے زمرے میں آ جائے گی، خواہ اس میں جمعہ نہیں بھی ہوتا، کیونکہ جمعے والی مسجد کو ہم جامعہ مسجد کہتے ہیں، جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہو اس مسجد کو جامعہ مسجد کہتے ہیں، جس میں جمعہ شریف نہ ہو، چھوٹی مسجد ہو تو اس کو مسجد کہتے ہیں۔ تو اس مسجد میں بھی جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں بھی اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ تو جس کو مسجد کا درجہ مل گیا ہے وہ اعتکاف ضرور اس میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف میں
ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب بھی اعتکاف کرو مساجد میں تو پھر مباشرت نہ کرو، یعنی مسجد سے باہر نہ ہو۔ جو گھروں میں میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں۔ اس لیے جب اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو پھر مسجد سے باہر چاند کے نظر آنے تک مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نہ کوئی بیمار کو آپ پوچھنے جا سکتے ہیں، نہ جنازے میں جا سکتے ہیں۔ یہ حالانکہ بہت ثواب کے کام ہے، جنازہ پڑھنا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اعتکاف والا مسجد سے نہیں نکلے گا کہ اس کو یہ بہانہ ہو کہ میں جنازہ پڑھا ہوں، والد فوت ہو گیا یا بھائی یا کوئی بیمار ہو گیا۔ یاد رکھیے اعتکاف روزے کے بغیر ممکن نہیں۔ اعتکاف روزے کی شرط ہے، اس میں روزہ ضروری ہے۔ جو اعتکاف کرے گا وہ روزہ بھی رکھے گا، خواہ وہ منت کا اعتکاف کیوں نہ ہو، اس میں بھی روزہ لازم ہے۔ کسی نے اگر اعتکاف توڑ لیا کہ اس کا کوئی والد فوت ہوا تھا، عزیز فوت ہو گیا تھا، وہ وہاں جنازے میں جانا ضروری سمجھتا ہے، حالانکہ ضروری نہیں کیونکہ وہ مسجد میں ہے اعتکاف میں، تو اگر چلا بھی جاتا ہے یا بھول کر مسجد سے نکل جاتا ہے، اب اعتکاف کرنا اس پہ واجب ہو گیا کیونکہ اس نے اعتکاف توڑا ہے۔ عید کے بعد 10 دن کا دوبارہ اعتکاف کرے گا اور 10 دن کے روزے بھی رکھے گا اگلے رمضان آنے سے پہلے کیونکہ اب سنت مؤکدہ اس پر نہیں رہا، اب اس نے واجب کا درجہ حاصل کر لیا ہے، اس لیے اعتکاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے، نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی، یعنی نیکیوں کا بڑا اجر ملتا ہے۔ اعتکاف کا اپنا ایک ثواب بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے، پورے 10 دن اللہ کے گھر بیٹھا رہتا ہے۔ کسی کے گھر بندہ بیٹھتا ہے جا کے تو اس کا مہمان ہوتا ہے نا، اس گھر کے مالک کا۔ تو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے گا تو اس کا مالک تو اللہ ہے، مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، مسجد کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ کسی کے نام مسجد نہیں ہو سکتی، مسجد پراپرٹی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہو سکتی، ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، یہ وقف ہوتی ہے، یہ وقف ہے۔ اگر کوئی مسجد وقف نہیں ہے تو وہاں نماز درست نہیں ہے۔ ملکیت ہی اپنے نام رکھ کے مسجد کو درجہ نہیں دیا جا سکتا، اپنے نام سے اس کو پھر وقف کرے پھر ہی اس کو مسجد کا درجہ ہوتا ہے۔ تو کوئی مسجد کا مالک نہیں، اللہ مالک ہوتا ہے، تو اللہ کا گھر ہے، وہ مالک ہے۔ اس میں جو مہمان 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ انشاءاللہ مزید کل